السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا، اے نبی وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے علاقے میں حملہ آور ہوتے اور پھر اس سے جو مال آتا ہاتھ میں، مال غنیمت جس کو کہتے ہیں، تو اس میں سے کبھی چوتھا حصہ اور کبھی تیسرا حصہ آپ مجاہدین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں دو گروہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ تو وہی سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجاہدین کے تعلق سے بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی سوال کا جواب دیا کہ اے میرے پیارے نبی، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ یہ کہہ دو ان سے کہ یہ حصہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول جس کو چاہیں دیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے تو وہ جس کو چاہیں دیں، اور مجاہدین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو سوال ہے، کل کا جو سوال تھا ہمارا، اس سوال کے جواب میں جو 4 نمبر آیت یا 3 نمبر آیت یا 2 نمبر آیت، ان سب پہ اگر ہم غور سے مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرت ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ سامعین کرام، ان آیات میں مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیے، ایک ڈر ہوتا ہے طبعی ڈر، ایسے ہی نارمل ڈر، آدمی آگ سے ڈرتا ہے، پانی سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، آدمی شیر سے ڈرتا ہے، جانوروں سے ڈرتا ہے، یا اور دیگر زہریلے جانوروں سے ڈرتا ہے۔ تو یہ ڈر چونکہ اس کا سبب موجود ہے، اس لیے ڈرنا جائز ہے، شریعت اسلام میں اس ڈر کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ ایک ہوتا ہے ایسا ڈر کہ جس کا کوئی سبب نہیں ہے، آدمی کے پاس جو ہے کالا دھاگا ہے، لال دھاگا ہے، اسی طریقے سے نکس ہے، گنڈا ہے، تعویذ ہے، لوگ جو ہے ان سے ڈرتے ہیں اور ان پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر تعویذ نکال کے پھینک دیا تو میں مر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، میری پریشانی بڑھ جائے گی۔ اگر دھاگا نکال کے پھینک دیا تو پیر صاحب نے، بابا جی نے، مولانا صاحب نے اس دھاگے کو دیا ہے، تو جب تک یہ میرے جسم سے ٹچ ہے، جب تک میری حفاظت کر رہا ہے یہ دھاگا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے جن کی پنڈلیاں دکھتی ہیں، جن کے یہ انگوٹھے دکھتے ہیں، جن کے پیر دکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں کہ کوئی دھاگا لے کے ان کو انگوٹھے میں باندھ لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے مولوی ان کو دے دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اپنے جسم پر پہن لو اور اس سے تمہیں شفا ملے گی۔ یہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس دھاگے کو ہٹا دو، اس نکس کو ہٹا دو، نکال دو، اس تعویذ کو نکال دو، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں مر جاؤں گا۔ یعنی وہ اس سے ڈر رہے ہیں، یعنی
زندگی موت، نفع نقصان، عزت اور ذلت، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ مالکوں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے، جس کو چاہے غریب بنا دے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے جو ہے ملکیت دے دے، جس کو چاہے پورا ملک دے دے، اور جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینا، ذلت دینا، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ لہٰذا کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے۔ لہٰذا ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو فوراً ان کے سامنے جنت جہنم کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ فوراً جنت حاصل کرنے کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں نمازوں کا پڑھنا، سردی کے موسم میں جو ہے غسل کر کے فجر کی نماز ادا کرنا، سردیوں کے موسم میں رضائی گدے کو چھوڑ کر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ایک مومنوں کی صفات ہے۔ اسی طریقے سے جب ان کے سامنے کبھی بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جسم کانپتا ہے اور ان کا دل جو ہے اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا جو ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان تسبیحات کو پڑھتا ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن وہیں پر دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو گانے گا رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ناٹک، ڈرامے، سیریل، اور جو ہے غیبت اور چگلی اور دوسروں کی ٹوں میں لگا رہنا، تجسس کرنا، اور جو اس طرح کی چیزیں، بدگمانی کرنا، ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر یہ مومن کی صفت نہیں ہے، اس کا ایمان گھٹ رہا ہے۔ جتنا ہی برا کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان گھٹے گا، اور جتنا ہی اچھا کام کرے گا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ہاں کچھ چیز ایسی ہیں جن میں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین ایک ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، کبھی بھی اس سے ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، بالکل۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، بالکل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ہمارا ان چیزوں میں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ ہاں اعمال جب ہم کرتے ہیں تو اعمال میں کبھی برائی ہوتی ہے، کبھی جو ہے نیکی ہوتی ہے، کبھی جو ہے اچھے کام کرتے ہیں، کبھی برے کام کرتے ہیں، تو ان میں ہمارا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں جو مومنوں کی صفات بتائی ہیں، مومنوں کی صفات میں ایک یہی ہے کہ جو ہے نماز قائم کرو اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دیتے رہو، اور جو غریب ہیں ان کا ساتھ دیتے رہو، تو یہ صفات بتائی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے صرف اور صرف توحید کو سمجھنے کی، اور توحید کے معاملات کو سمجھنے کی، اور شرک سے دور رہنے کی، اور جتنے بھی اعمال ہیں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے مطابق ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے زکوٰۃ ہے اور جو ہے صدقہ خیرات ہے، بھلائی کے کام ہیں، ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سننے، قرآن کو سمجھنے، قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔